باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ واہ کا مطلب ہے کہ پچھلی بات جو ہے وہ چل رہی ہے۔ کیا کیا کام کر رہے ہیں جی؟ افتراء علی اللہ کذبا، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، اس کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، مجرم ہیں۔ وہ مجرم کیا کرتے ہیں جی؟ اور کیا کرتے ہیں؟ یعبدون عبدا یعبد، کیا مطلب ہے جی؟ اس نے عبادت کی، بندگی کرنا۔ ایک ہے باب تفعیل سے، عبدا یہ لازم ہے، یہ متعدی ہے۔ متعدی ہے تو اس کے فعل کا اثر، فاعل کے فعل کا اثر کسی اور پہ چل رہا ہے، کسی اور کو غلام بنا رہا ہے۔ تو عبادہ یعبدو وہ خود غلام بن رہا ہے، خود بندہ بن رہا ہے، خود عبادت کر رہا ہے، بندگی کا اظہار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعبدو یہ عبادہ لکھا، عبادہ یہ باب تفعیل سے عبادہ یعبدو غلام بنانا کسی کو، غلام بندہ بنا لینا کسی کو۔ یعبدو عبادہ اس نے بندگی اختیار کی، یعبدو وہ بندگی وہ عبادت کرتا ہے۔ اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ یعبدو واحد مذکر غائب کا فعل مضارع کا صیغہ یا لگی ہوئی شروع میں، تو یہ علامت کس چیز کی ہے؟ مضارع۔ مضارع کا کیا مطلب ہے؟ حال اور مستقبل دونوں کا مفہوم دیتا ہے۔ یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، اور یعبدانی دو عبادت کرتے ہیں، آنی دو کا وہ دو عبادت کرتے ہیں، اور یعبدون سب واو نون آ گیا تو یہ آنی تثنیہ کی علامت ہے، اور یعبدون جمع کی عبادت علامت ہے اس کی، یعنی تین یا اس سے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ تعبدو تم عبادت کرتی ہو، نہ جی وہ عبادت کرتی ہے ایک۔ ہاں جی، تعبدو واحد مؤنث غائب کا صیغہ، وہ ایک عبادت کرتی ہے۔ تعبدانی تم دو، وہ دو عبادت کرتی ہے، وہ دو عبادت کرتی ہیں، اور یعبدنا سب عبادت کرتی ہے، وہ سب عبادت کرتی ہیں۔ ایسے ہی تعبدو ہے یہ واحد مذکر کے لیے، تعبدانی تم دو عبادت کرتے ہو، اور تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو۔ تم سب عبادت کرتے ہو۔ اب یہاں پہ جو واحد مؤنث مخاطب ہے جس کو کہنا ہے، وہ تفعلین کے وزن پر آتا ہے، تو یہ ہوگا تعبدین، تم ایک عبادت کرتی ہو، اور پھر یہاں پہ تعبدانی، اور یہاں پہ تعبدن، اور آبدو میں عبادت کرتا ہوں، اور نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اب اس میں سے یعبدون تیسرا صیغہ ہے، وہ سب عبادت کرتے ہیں، وہ سب عبادت کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ اور وہ سب عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں۔ کس کی بندگی کرتے ہیں جی؟ ان سے دونی علاوہ اللہ کے، من دون اللہ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ فعل ہے، اور یہ من آ گیا تو یہ متعلق فعل، کیونکہ یہ حرف سے شروع ہو رہا ہے، متعلق فعل۔ تو اس کا فاعل کیا ہے؟ ہم وہ بندگی کرتے ہیں۔ ہم وہ کون؟ مجرم۔ پچھلی آیت میں جو لکھا ہوا ہے لا یفلح المجرمون، وہ جو ظلم کرنے والے ہیں، جنہوں نے ظلم کیا زندگی میں۔ اب ظلم سے مراد یہاں پہ سمجھ لگی ہے جی کیا؟ اللہ شرک۔
اسی لیے سورہ لقمان میں ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ اب اس کا مفعول کہاں پہ لکھا ہو؟ یہ اس کا مفعول ہے، ما لا یضرہم ولا ینفعہم، کس کی بندگی کرتے ہیں، کس کو پوجتے ہیں؟ ما، نہیں، اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ تین ہی شکل دیکھ لیں، یا ما کوسچن میں آئے گا، یا ما نفی میں آئے گا، یا ما موصولہ ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ما کوسچن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا اسلوب نہیں، نفی میں نہیں ہو سکتا کیونکہ آگے لا لگے، تو یہ کیا ہے؟ جو موصول ہے، جو کچھ۔ اب کس چیز کی بندگی کرتے ہیں؟ اس جو کی۔ یہ جو کیا بلا ہے؟ آ گیا نا جی، یہ جو ہی سارے کا سارا لکھا ہوا ہے، اس کی بندگی، وہ سب بندگی اللہ کو چھوڑ کر اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کی جو، ٹھیک ہے جی؟ لا نہیں، یضرہم، ذرہ یضر، تکلیف، ذرہ اس نے نقصان پہنچایا، یضر وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ مادہ کیا ہے اس کا جی؟ ذا رے رے، اس کا مادہ کیا تھا؟ عین با دا۔ اب یہ ذرہ سے بن گیا ذرہ، دونوں را مل گئی نا آپس میں، ذرہ یا ذر۔ ایک یہ ہے، یہ باب مفعلہ سے بھی آتا ہے، ضارہ یضار۔ باب مفعلہ کا آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس میں دو طرفہ بات ہوگی۔ باب مفعلہ جب بھی میں کہوں باب مفعلہ تو اس کا مطلب ہے کوئی بات دو طرفہ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی، نقصان پہنچانے والا، ٹھیک ہے جی؟ زارہ، ایک زارن ہے، وہ فائل، جیسے ہم بارش کی دعا مانگتے ہیں، غیر زارن، کہ نقصان پہنچانے والی بارش ہے نہ ہو۔ ہاں جی، یہ تو ثلاثی مجرد سے، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ایک اور باب مفعلہ سے بھی ہے اور باب افتعال سے بھی ہے، وہ بھی قرآن حکیم میں استعمال۔ وہ کیا ہے جی؟ آپ اس کو ایسے لکھ کر دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس میں آپ نے ضاد رے رے ڈالنی ہے۔ اب اصلی حروف کیا ہیں؟ فے، عین، لام۔ تو الف اور تا کو میں بھی بتاتا ہوں کہ کیا ہوگا اس کا، اور بس اب اس میں لگائیں گے ضاد رے رے۔ اب یہ ضاد کیونکہ پر لفظ ہے، پر تفخیم، موٹا پڑھنے والا، اور را پہ بھی جب زبر آ جاتی ہے تو یہ بھی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ایک ہے ترکیق، پتلا کر کے پڑھنا کسی چیز کو، ایک ہے کسی کو موٹا پڑھنا، جیسے دون اللہ، اب پیچھے زیر آ گئی تو اللہ کا لام پتلا پڑھا جائے گا۔ اب یہ من اللہ ہوتا تو لام اللہ کا موٹا ہو جاتا، موٹا کر کے، پر کر کے، منہ بھر کے پڑھتے۔ تو را پہ بھی زبر آئے تو را منہ بھر کے پڑھتے ہیں، را، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ دونوں بھاری موٹے حروف آئے نا، تو تے کس میں بدل گیا؟ توئے میں بدل گیا۔ تو یہ کیا بن گیا جی؟ اضطرار۔ تو یہ باب افتعال سے بن گیا اضطر یضطر، کسی کو مجبور کر دینا، کسی کو مجبور کر دیں، تکلیف، یعنی تکلیف، ایسی تکلیف جو کسی کو، ایسی پریشانی، ایسا نقصان جو کسی کو مجبور کر دے۔ تو یہ بھی قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے۔ تو فی الحال یہاں پہ آتے ہیں ضرر یا ضرر، ضرر تکلیف دینا، نقصان پہنچانا،
تو ذرہ اس نے نقصان پہنچایا یا ضرور وہ نقصان پہنچاتا ہے، وہ تکلیف دیتا ہے. لا یضر نہیں نقصان پہنچاتا ہے. وہ نہیں. اب یضر کا ترجمہ کریں گے نقصان پہنچا سکتا. اس کے اندر ہے وہ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. ہم فعل کے ساتھ ضمیر آگی. ضمیر کیا چیز ہوگی؟ مفعول. مفعول ہوگی. ٹھیک ہے جی. وہ نقصان نہیں پہنچاتا. اس یضر کے اندر جو یا ہے فاعل کی، وہ کس طرف ہے جی؟ ماں کی طرف. وہ جس کی وہ پوجا کر رہے ہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہم ان کو، وہ ان کو نقصان. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا اور لا نہ ہی ينفعهم نفع ينفع. تو اس کا مادہ تو آپ کو نظر آ ہی رہا ہے. جی نون فے عین. نفع ينفع کسی کو فائدہ پہنچا. فائدہ پہنچانا. تو نفع اس نے فائدہ پہنچایا، ينفع وہ فائدہ پہنچاتا. یا درو یہ بھی پہلا مضارع کا صیغہ ہے. یا بدونا کتنا تھا؟ تیسرا تھا. یا بدو یا بدانی یا بدونا. یا ذر یا ذرانی یا ذرونا یہ پہلا صیغہ یا ذرو کا. ینفع دوسرا پہلا جی. پہلا ینفع پہلا صیغہ. یا ذر بھی پہلا صیغہ مضارع کا، اور یہ بھی پہلا صیغہ. وہ نفع پہنچاتا ہے، وہ فائدہ دیتا ہے. پہنچاتا ہے یا دیتا ہے. وہ فائدہ دیتا ہے. لا ينفع اور وہ فائدہ نہیں، نہ ہی وہ فائدہ دیتا ہے. ہم ان کو پھر یہ ضمیر آگے اس کے ساتھ مفعول. ہم ان کو. وہ جو پوجا کرتے ہیں نا، ان کی اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پوجا کرتے ہیں، وہ نہ ان کو کوئی نقصان دے سکتے ہیں اور نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں. سکتے. آپ ذرا اندازہ لگائیں جی آفتاب صاحب، جو جملہ فعل سے شروع ہو رہا وہ کیا ہوتا ہے؟ فعلیہ. وہ فعلیہ جملہ ہوتا ہے. عربی کا اصول ہے یہ جملہ اسم سے شروع ہوگا، باقی ساری خبر ہی چاہے اس کے اندر فعل کا جملہ ہو لیکن وہ جملہ اسمیہ ہوگا. اس کے اندر کمپوزیشن میں فعلیہ جملے ہوں گے. ایسے ہی جو جملہ فعل سے شروع ہو باقی ساری کمپوزیشن اسماء پہ مشتمل ہو لیکن وہ جملہ فعلیہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس میں تو یہ اس کا جو مفعول ہے سارے کا سارا فعل ہی ہے. اس میں لا يضرهم ولا ينفعهم يعبدون. اب یہ دیکھیں یہ مضارع، یہ مضارع، وہ مضارع، یہ حرف ہے جی. تو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اسم ہے اس سارے جملے کے اندر. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کیا کفار بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں نفع نقصان نہیں دے سکتے؟ وہ تو سمجھتے تھے جی کہ مار ہی دیں گے. ہاں جی. واہ. اور یقولون یعبدون کے ساتھ اب یہ آیا. پہلے وہ پوچھتے ہیں، ان کی بندگی کرتے ہیں اور کہتے ہیں. قال یقول وہ کہتے ہیں. مادہ کیا ہے جی؟ قاف واو لام. قول کا مطلب کیا ہے؟ بات. ٹھیک ہے جی. اور یہ تھا قوالا، لیکن اس کا پھر وہ چینجز آتی ہیں تو بن گیا قالا اور یقول. ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے. یقولانی وہ دو کہتے ہیں. اور یقولون وہ سب کہتے ہیں. یقولون وہ سب کہتے ہیں. اور یا اس میں دیکھتے ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے؟ علامت فاعل نہیں سر، علامت مضارع. کہ اس میں تا ہے تے ہیں یا گاگے گی کا ترجمہ ہم کریں گے. یقولون اور وہ سب کہتے ہیں. اب یہ اس کا مقولہ ہے سارے کا سارا. کہتے کیا ہے؟ یعنی کہ قال یقول کا مفعول ہے یہ. ٹھیک ہے جی. ہؤلاء ہذا اور ہذہ
اس میں اشارہ کون سا جی؟ مؤنث. اس میں اشارہ قریب. یہ ہاذا مذکر کے لیے اور ہاذہ مؤنث کے لیے. ہاذا، ہاذانی یہ دو کے لیے. دو، ہاتانی دو کے لیے. مذکر مؤنث کا جمع جب آئے گا تو دونوں کا ہاذا ہاذہ کی جمع کیا ہے؟ ہؤلاء. یہ سب یعنی دیز. یہ ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں یہ ہا آ گیا ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، لیکن ذالکا جب آئے گا تو اسی سے آگے کام چلے گا. اولائکا، ذالکا کی جمع کیا ہے؟ اولائکا. آپ پڑھیں اولائکا من المؤمنین، اولائکا هم المؤمنین. جی. تو یہ کا آیا آخر میں تو یہ کیا بن گیا؟ بعید. اور ہا اولائی آیا تو قریب، اسم اشارہ قریب. تو ہا اولائی آ گیا ہے تو یہ جمع یعنی اس میں اشارہ قریب جمع کا صیغہ. یہ سارے یقولون اشارہ کر رہے ہیں کن کی طرف جی؟ اپنے ان کی طرف کے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں. ہا اولائی وہ سب کہتے ہیں کہ یہ سب دیس، یہ سب ہیں شفعاؤنا. ٹھیک ہے جی. اب اس کا معنی آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا، شین فے اور عین. شفاء یشفع. اس کے دو مصدر ہیں، شفعن اور شفاعتن. فرق اتنا نہیں ہے دونوں میں، لیکن سمجھنے سے پتہ چل جائے. شفعن کا کیا مطلب ہے؟ جفت. جفت کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس پر دو تقسیم ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جفت. جفت. جو رقم جس پہ دو تقسیم ہو جائے نا وہ شفعن. شفع یشفع. شفع اس نے سفارش کی، شفاعت کی، سفارش کی. یشفع وہ سفارش ہے کرتا ہے. شفاعتن. اور شفعن دو ہو گئے جی. دو. ایک بندہ کہے یا اللہ مجھے معاف کرو، دوسرا آ گیا کہتا ہے یا اللہ اس کو معاف کر. تو کتنی دعائیں ہو گئی؟ دو. تو یہ شفاعت ہے. ایک بندہ کہہ ہی نہیں رہا کہ مجھے معاف کر. ایک بندہ اللہ سے استغفار کر ہی نہیں رہا، معافی مانگ ہی نہیں رہا، تو اس کے لیے کسی دوسرے نے معافی مانگنی ہے؟ مدعی سست گواہ چست والا حساب ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ بندہ خود اللہ سے توبہ کر رہا ہو کہ یا اللہ میرے گناہوں کو. پھر کوئی آیت تیسرا تو آگے کہ اچھا اب اس میں اسم فاعل کیا ہے جی؟ شافعون. سفارش کرنے والا. شافعون. لیکن یہ ایک دفعہ سفارش کرنے والے کے لیے آئے گا شافع. کسی نے کہہ دیا ہوگا جی معاف کر، چلو جی معاف کر. اس کی صفت نے یعنی اس کی ذات کا حصہ نہیں کہ وہ یہ کام سفارشیں ہی کر رہے ہو، لیکن اس نے کہہ دیا جی کر دو اس کو، تو ایک یعنی ایک دفعہ آپ نے کو کام کر. لیکن ایک فعیل کے وزن پہ آئے گا. فعیل مبالغے کا صیغہ ہے شفیعن. شفیع کا مطلب کیا ہے جی؟ بہت زیادہ سفارش کرنے والا. ہمیشہ یعنی جس کی صفت میں یہ جس کی ذات کا حصہ بن گیا ہے سفارش کرنے والا یا بہت زیادہ سفارش کرنے والا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی شفیع کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت زیادہ منت سماجت کر کے کسی بندے کی جان چھڑائے. تو شفیع کی جمع کیا ہے؟ شفعاء.
شفیع کی جمع ہے شفعاء، بہت زیادہ سفارش کرنے والے. جمع جو آگے جی والا تو شفیع ہے، شفیع واحد ہے، شفیع اور شفعاء جمع ہے اس کی شفعاء، بہت زیادہ سفارش کرنے والے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہؤلاء، یہ سارے جو ہے نا، یہ جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں، بندگی کرتے ہیں، شفعاؤنا، یہ سب ہمارے. شفعاء اسم ہے، شفعاء کیا جی؟ فارسی شفعاء اسم اور نا ہماری ضمیر ہے. جی تو یہ دونوں مل کے اسم اور ضمیر مل کے کون سا مرکب بن گئے؟ اضافی مرکب اضافی اضافی بن گئے. شفعاؤنا ایسے ترجمہ کریں گے. نا کا مطلب ہمارے سفارشی. یقولون ہؤلاء شفعاؤنا، یہ سب سفارشی ہیں. عند ظرف ہے قریب یا پاس. اللہ، اس ظرف کا مضاف الیہ اللہ بن کے مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس یہ ہمارے سفارشی بنیں گے. ہم ان کی جو بندگی اور پوجا کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان سے آس امید رکھتے ہیں، ان پر نظر نذرانے چڑھاتے ہیں، تو بیسیکلی اس لیے چڑھاتے ہیں کہ کل یہ اللہ کے پاس ہمارے، یا آج بھی اللہ کے پاس یہ ہمارے سفارشی ہیں. تو یہ عقیدہ کن لوگوں کا؟ اچھے لوگوں کا، برے لوگوں کا؟ برے لوگ. تو آج بھی اگر کوئی سوچ رہا ہو کہ فلاں ہستی، فلاں بزرگ، فلاں اونچے مقام والا وہ اللہ کے پاس ہمارا سفارشی ہے، تو اس لیے جائیں ذرا جا کے ان کے نام کی کوئی نیازیں شازیں کریں، تو یہ جائز طریقہ کار نہیں غیر ناجائز. تو یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ کہتے تھے جی یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس. آج بھی سفارشی ہیں، قیامت کے دن بھی ہمارے. ساڑھے نالو سیاڑے سن جی، کم از کم بھوتاں دے کرنے سن اساں تے پہاڑاں پر ویسے ہی بکرے دیش نہیں ہوتے، منشیت بھی کوئی تو ویسے جا کے بکرا ذبح کر کے کھاتے ہیں کہ کل ہو سکتا ہے. کھا بھی خود آتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ سفارش کریں. میں وسیم کی آگیا تھا جا کے کیوں ککڑ بنا کھانے والا سہرا نہیں جا کہیں تو میں کھانا مزہ بنا قل اطربون اللہ کہ اللہ کی جتلا رہی ہوئے قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض. آپ دیکھیں جی کل کا مطلب کیا ہے؟ فرما دیجیے. فرما دیں. اس کا مادہ کیا بتایا جی؟ قاف واو اور لام. یقول تقول سے کل، آپ فرما دیں. آگے کیا آ گیا جی؟ حمزہ کیا استفہامیہ سوالیہ آ گیا ہے. کیا آپ فرما دیں کیا، یعنی فرما دیں سے یہ مراد ہے آپ ان سے پوچھیں. کیا تنبئون، نون با حمزہ، اس کا کیا جی؟ نبا. اب اس کا جو ثلاثی مجرد سے ہے، نبا ینبأ، نبأ خبر دینا، کسی کو خبر، نبا. اور ایک ہے اس کا باب افعال سے، انبأ ینبئ، اور یہ ہے باب تفعیل سے. اچھا اس کا مطلب ہے یک بارگی مکمل بات بتا دینی، انبأ ینبئ. ٹھیک ہے جی. اور باب تفعیل سے کیا ہے جی؟ رفتہ. نبأ ینبئ، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بات کسی کو جتا کر بتانی، رفتہ رفتہ بتانی اور ساتھ جتانا، مکمل بات بتانی، رفتہ رفتہ بات جتا دینی کہ دیکھو میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں. اصل جو گائے سے میں نے ٹھیک ہی نکلا ہے. ہاں جی، یعنی کسی کو یہ جتانا کہ دیکھو میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں، یعنی میں تمہیں یہ بات، آئی ایم گوئنگ ٹو بریک آؤٹ دس نیوز،
بریکنگ نیوز کا آپ نے دیکھا جی جی یعنی کہ کوئی بات کسی کو جتا کر بتا دینی تو نبا اس نے کوئی بات بتائی جتائی یونبئو اس نے وہ بات کو جتاتا ہے اور یونبئونا سب جتاتے اتنبئونا تے کا مطلب کیا ہے تم علامت مضارع تو فاعل کیا ہو گیا اس میں تم انتم فاعل ہو گیا نا تو تنبئونا کیا تم جتلاتے تے کا مطلب تم نبا بات بتانا اونا جمع کیا تم جتاتے ہو اور بتاتے دونوں معنی اس کے جی جب کیا تم بتاتے ہو کیا تم بتا رہے ہو اور وانون سب کیا تم سب یہ بات بتا رہے ہو اللہ اب انتم فاعل بتانا فعل اور انتم فاعل اور اللہ اس حالت نصب میں آ گیا تو اس فاعل کا کیا بن گیا مفعول بن گیا ٹھیک ہے جی اللہ اللہ کو کیا تم اللہ کو یہ بات بتا رہے ہو کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پتہ کریں کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو یعنی وہ اللہ کو کیا بتا رہے تھے یہ سفارشیں کر سب ان کی جو ہم کر رہے ہیں نا عبادت تو یہ ہمیں کوئی نفع نقصان پہنچا دیں گے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ آپ کے سفارشی ہیں آپ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں یہ اللہ کو بتا رہے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اچھا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو کس کے بارے میں بعض بھی اس بارے میں ما موصولہ جو کچھ لا نہیں یعلم مادہ کیا جی عین لام میم علم جاننا اور یہ علمہ علمہ اس نے جانا یعلم وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے لا یعلم جو وہ نہیں جانتا لا یعلم اس چیز کے بارے میں تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ جو اللہ بھی نہیں جانتا فی میں السماواتی آسمانوں میں السما کی جمع ہے سما ان کی جمع ہے سماوات ٹھیک ہے جی تو یہ الف لام لگ کے معرفہ ہو گیا تو فی السماواتی آسمانوں میں لا نہ ہی فی میں الارضی زمین یعنی نہ اللہ اس کو کہیں آسمانوں میں جانتا ہے اس بات کو نہ زمین میں جانتا ہے اس سے مراد کیا ہے نہ اس بات کا کوئی وجود آسمانوں میں ہے نہ کوئی زمین میں اللہ تو ایسے کسی سفارشی کو نہیں جانتا کہ جو تم جیسے لوگوں کی کل سفارش اللہ سے آگے کروا دے بات تو یہ نا جی کہ جسے سفارش قبول کرنی ہے وہ جانتا ہوں مثلا آپ لے کے چلے جاتے ہیں آؤ جی ذرا زرداری صاحب کے پاس ہماری سفارش کرو تو زرداری تو مجھے جانتا ہی نہیں دنیا کا بھی تو یہی اصول ہے نا اپنے پاس ہی بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ ایسے کسی سفارشی کو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح فرما دیا ہے کہ بھائی میں اس کی سفارش قبول کروں گا جس سے میں راضی ہو جاؤں گا اور اللہ سفارشی اس کے حق میں آئے گا نا وہ نہیں کھڑا کرے گا بندہ وہ اللہ ہی تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو وہ سفارش کرنے کے لیے آئے گا یہاں پہ وہ ایسا عقیدہ ہے کہ جو الٹ سیدھ کرتے رہو اللہ چاہے ناراض ہو جائے سفارشی کوئی ایسا مل جائے گا کہ جو اللہ کو ناراض ہونے کے باوجود قابو کر لے گا تو اللہ پچھلی آیت پڑھایا نہ پیچھے کہ اللہ جنہیں سفارشی بھی ہو جنہیں کہ اللہ عزت دینا آپ خود ہاں جی بالکل وہ سفارشی بنا سے سبحانہ و تعالی عما یشرکون سین بے ہا
सबह यसबह, किसी चीज का सतह को बरकरार रखना। अब ये सुबहान आपको कुरान में बार बार मिलेगा, सुबहान अल्लाह, सुबहान व तआला। जैसे नमाज शुरू करते हैं तो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, तो सुबहाना इसके पीछे कोई ना कोई, ये हालत नसब में हमेशा आता है, इसके पीछे फेल जो है माजूफ होता है, यानी हम पाकी बयान करते हैं उस अल्लाह की पाकी, सुबहानहू। अब इसका तर्जुमा क्या करेंगे? हर ऐब से पाकी है। किसकी? वो, उसकी, यानी वो अल्लाह या सुबहानहू। अब इसका मतलब है कि अल्लाह हर ऐब से, वो हर ऐब से अल्लाह में कोई ऐसा ऐब नहीं है कि अल्लाह जानता ही ना होगी जिसकी सिफारिश हो रही है वो कौन है। हालांकि जो सिफारिश कर रहा है उसे कोई पता नहीं। मसलन मैं अब बताऊं आपको कि एक घर में रहने वाले बाप बेटा या दो भाई या माँ बेटी, वो भी 100% एक दूसरे को नहीं जान सकते। बहुत ज्यादा करीब होंगे, 80% जान लेंगे, 90% जान लेंगे, 70% जान लेंगे। नीयत का क्या हाल है, दिन को जब जुदा हो जाते हैं तो क्या किया, किसी को क्या पता। तो एक आदमी को, एक शख्स को मां सिवाय अल्लाह के कोई दूसरा 100% देखे ना, एक मैं हूं, फर्ज किया आपके सामने खड़ा हूं, तो 100% मेरी नीयत, मेरा अमल क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा, किधर जाता हूं, क्या खाता हूं, क्या करता हूं, आप कोई जान सकता है दुनिया में? कोई भी नहीं जान। सिर्फ कौन जान सकता है? अल्लाह। तो यानी अल्लाह इस ऐब से पाक है। बाकी सारी मखलूक को ये ऐब लगा हुआ है, ये कमी है उसके अंदर, बाकी सारी मखलूक है वो मुझे 100% है। तो मेरी सिफारिश अल्लाह को कौन कर सकता है? एक ऐसा नाकस आदमी मेरी सिफारिश करने जाएगा जो मुझे 100% जानता ही नहीं, उसको के जो मुझे 100% जानता है। तो ये एक बात है। व तआला, ऐन लाम वाव मादा, अला या लो, इसका क्या मतलब है? ऊंचा होना, बुलंद होना। उलुवन, ये भी कुरान हकीम में, आलियुन, अलीयुन, इसी से हमेशा ऊंचा रहने वाला अल्लाह ताला का सिफाती नाम। और इससे बाबे तफाउल से, तफाउल, तफाअला या तफाअल, इससे ये बना ताला और यताला। इसका मतलब है सबसे बुलंद होना, यानी दूसरों से बुलंद होना। तो ताला पहला सीगा, वो बुलंद हुआ, वो बुलंद है, वो सब दूसरों से बुलंद हुआ। अम्मा, अन का मतलब क्या है? से, बारे में, के बारे में, मा जो कुछ है, युशरिकून, वो शिरक करते हैं। शीन, रे और काफ। अब ये पीछे जो मुजरिम आया था, मुजरिमूना, अब उसका बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि वो असल में है क्या। ये जो शिरक है, ये वो जुल्म जो कर रहे थे वो शिरक है। युशरिकून, या का मतलब वो, और वाव नून जब और पीछे बच गया शिरक। जो शिरक वो कर रहे हैं, यानी जो अल्लाह के साथ जिनको शरीक कर रहे हैं, अल्लाह जो ये शिरक कर रहे हैं, अल्लाह इससे बहुत ज्यादा बुलंद है। यानी कि थूकने के हवाले से कि कोई बंदा किसी पे थूके, चांद पे थूके तो थूक किधर जाता है? अपने मुंह पे। ये जो वो अल्लाह के साथ शरीक करे, इल्जाम लगा रहे हैं, ये इल्जाम अल्लाह तक नहीं पहुंचता, अल्लाह इससे बहुत बुलंद है। अब ये शिर्क क्या है? किस चीज को अल्लाह ने शिर्क करार दिया जी? अल्लाह के आयत में मीठा करार दिया। शिफात के बातिल तसव्वुर को,
شفاعت کا باطل تصور، ایک شفاعت کا حق تصور ہے، درست تصور ہے، وہ قرآن حکیم میں آگے اللہ بِإِذْنِهِ، اللہ کی اجازت سے ہوگا، اور وہ قال ثوابا، بات بھی بالکل ٹھیک کہے گا وہ، اور اللہ تعالیٰ جس سے حق تصور کیا جی، یہ ایک بندہ ہے جس نے سفارش کروانی، ٹھیک ہے جی، سب سے پہلی بات ہے اللہ اس سے راضی ہو، چلو تھوڑی بہت ہی گناہ ہو گئے جی، چلیں غلطیاں ہو گئی، لیکن اللہ بحیثیت مجموعی راضی ہو گئے، چلو ٹھیک، اس سے اللہ راضی ہو جائے اس بندے سے، پھر اللہ اس سے بھی راضی ہو کہ جو اس کی سفارش کرے، اور پھر سفارش کرنے والا صائب بات کہے، یعنی درست بات کہے۔ یہ تین چیزیں ملیں گی، اللہ کی رضا، کسی کی سفارش، اور بات بالکل درست، اللہ راضی ہو جائے گا ساری چیزوں سے، تو بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا، یا میدان حشر میں کہے گا چلو جی ٹھیک، اگر یہ چیزیں ہو گئی تو۔ اب ایک بندہ جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، سفارش کرنے والا کہہ ہی نہیں سکتا، چور کو تو نہیں سفارش کرنے والا کہہ سکتا کہ یہ جی بڑا متقی پرہیزگار ہے، یا کہہ سکتا ہے؟ دنیا میں تو کہہ سکتا ہے، اللہ کے سامنے کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ وہاں صاحب بات کہے گا، چور ہے تو کہے گا چور ہے۔ اور تیسری چیز، جن گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذریعہ بتایا ہے وہ اسے جہنم میں لے کے ہی جائیں گے۔ تو سفارش کا ایک حق تصور ہے کہ آدمی نیکی کرے، گناہ بھی اس سے ہو جاتا ہے، ہوتے رہتے ہیں گناہ بھی، معافیاں بھی، استغفار بھی کرتا رہے، دنیا میں اللہ سے ڈر کے رہے، اللہ تعالیٰ اس کی پوری زندگی کو ایک نظر ڈالیں گے کہ نہیں اس نے میری بغاوت پہ زندگی نہیں گزاری، تو چلو غلطیاں ہو گئیں، اللہ بندے سے بحیثیت مجموعی راضی تھا، کسی کی سفارش کا بندوبست کیا، اس نے بھی کہا جی کہ کمزوریاں یہ وہ وغیرہ، اللہ بھی جانتا تھا یہ بات، اللہ نے کہا چلو بخش دی۔ یہ ایک درست تصور ہے۔ ایک یہ تصور ہے کہ یہ جو ہستی ہے جس کے ہاتھ میں بیعت ہو گیا ہوں، یا جہاں میں چلا گیا ہوں، یا جس کے ساتھ میرا رشتہ جڑ گیا، یہ مجھے ہر حال میں 100/100، اللہ چاہے اللہ نہ چاہے یہ جنت میں لے گئے، اور اس کے تو لاکھوں مرید ہیں، سارے ہی جنت میں چلے جائیں گے، یہ ایک باطل تصور ہے۔ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں دخیل سمجھنا کہ اللہ نے کوئی فیصلہ کیا ہے، اس میں فلاں حضرت صاحب بھی اپنا لچ ڈال سکتے ہیں، ان کا بھی ہاتھ چلتا ہے درمیان میں، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پہلا سوال یہ کریں گے، ہاں جی کدھر گئے بادشاہ سارے کے سارے دنیا والے بدماش، کدھر چلے گئے؟ اور جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جی؟ مالکی یوم الدین، وہ اس فیصلے کے دن کا مالک اور بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ اس دن کس کی چلنی ہے اللہ کے سوا؟ اور جو یہ سمجھے کہ اس دن اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی چلنی ہے اللہ سے بڑھ کر، یا اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ باقی دعا تو حضرت عیسیٰ بھی کریں گے، سورہ مائدہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا، انہوں نے کہا یا اللہ تیرے ہی بندے شرک کرتے رہے تو بخش دے وغیرہ، تو یہ تو سفارش تو ہوگی، لیکن سفارش قبول کرانے کا غلط عقیدہ جو ہے وہ شرک ہے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لام پتلا پڑھنا ہے، دون اللہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما
يشركون یشرکون صدق الله العظيم. جزاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم صيبا نافعا. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.